نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو واعظ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے ذم النسیان. یہ واعظ جامع مسجد تھانہ بھون میں ہوا 17 ربیع الثانی سن 1331 ہجری بعد نماز عشاء. 2 گھنٹے 18 منٹ یہ واعظ ہوا، بیٹھ کر بیان فرمایا. اور اس واعظ کا مضمون ہے کہ معاصی کا سبب نسیان ہے اور اس کا علاج ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کے اقسام مختلف ہیں. اس واعظ کو ضبط کیا مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. فرماتے ہیں کہ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنا دیا. یہی لوگ نافرمان ہیں. یہ ایک مختصر سی آیت ہے سورہ حشر کے آخر کی، جس میں مثل دوسری آیتوں کے ایک نہایت ضروری مضمون مذکور ہے. اور میں نے تشبیہ کا صیغہ اس لیے استعمال کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کچھ اسی آیت کی تخصیص نہیں، بلکہ قرآن کی تمام آیات کی یہی شان ہے کہ ہر آیت میں ضروری ہی مضمون ہے. اگر میں تشبیہ کا ذکر نہ کرتا تو ممکن تھا کہ کسی کو یہ شبہ ہوتا کہ شاید دوسری آیتوں میں ضروری مضمون نہیں، بس خاص اسی آیت میں یہ بات ہے. گو اس شبے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی، کیونکہ تخصیص ذکری سے تخصیص حکمی لازم نہیں آتی، مگر شاید کسی کو بلا وجہ ہی شبہ پڑتا. اس لیے میں نے تشبیہ کے صیغے سے پہلے ہی دفع دخل مقدر کر دیا، یعنی اس شبے کو دور کر دیا کہ اس آیت میں بھی ایک نہایت ضروری مضمون ہے، جیسا کہ دوسری آیتوں کی بھی یہی شان ہے. قرآن کا تو ہر جز ضروری ہے، اس میں غیر ضروری کوئی بات بھی نہیں. حتیٰ کہ جن آیات میں واجبات و فرائض کا ذکر بھی نہیں، محض مستحبات کا ذکر ہے، مضمون ان کا بھی ضروری ہے. وہ آج کل مستحبات کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، اور عمل کے درجے میں وہ واجبات و فرائض کے برابر ضروری ہے بھی نہیں، مگر تعلیم ان کی بھی ضروری ہے مستحبات کی. 2 وجہ سے: ایک اس لیے کہ لوگوں کو ان کا مستحب ہونا معلوم ہو جائے کہ یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہے، تو کوئی ان کو ناجائز نہ سمجھے گا یا فرض و واجب خیال نہ کرے گا. یہ تو اصلاح اعتقاد کے لحاظ سے ضرورت ہے کہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے کہ یہ مستحب کام ہے. اور اس درجے میں مباحات کی تعلیم بھی ضروری ہے. دوسرے اس لیے کہ ان کی برکات اور ثمرات بے شمار ہیں، جن پر مطلع نہ ہونا ہی ان سے بے رغبتی کا باعث ہے. اور ان برکات و ثمرات کی اطلاع ہو جائے جو ادنا ادنا مستحبات سے حاصل ہوتے ہیں، تو آپ خود کہیں گے کہ افسوس
ہم اب تک بڑے خسارے میں تھے جو ایسی قیمتی جواہرات سے بے خبر رہے۔ یہ ضرورت تکمیل عمل کے درجے میں ہے۔ غرض مستحبات کا ذکر بھی قرآن میں بے ضرورت نہیں، بلکہ تعلیم کے درجے میں ان کا ذکر بھی ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ اگر محبت ہو تو اس کی قدر ہو، یعنی اس کی قدر کس سے ہوتی ہے؟ محبت سے ہوتی ہے۔ عاشق کا مزاج یہ ہوتا ہے اور اس کا مذاق یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کی خوشی کی ذرا ذرا سی بات کی تلاش میں رہتا ہے۔ کس سے میرا محبوب خوش ہوگا، کس سے راضی ہوگا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ محبوب فلاں فلاں بات سے خوش ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں، اور کوئی بات اس کے خوش کرنے کی مجھ سے رہ نہ جائے۔ اگر ہم لوگوں کو یہ مذاق عاشقانہ نصیب ہو جائے، اب تو کہتے ہیں نا نفل تو چلو کوئی اگر نہ پڑھے تو کون سا گناہ ہے، چھوڑ دیے، سنن غیر موقدہ چھوڑ دی، کیا ضروری تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ محبت ہو اور مذاق عاشقانہ ہو، اور پھر آدمی نہ نفل کو چھوڑتا، نہ مستحب کو چھوڑتا، پھر کسی چیز کو نہیں چھوڑتا۔ تو اگر ہم لوگوں کو یہ مذاق عاشقانہ نصیب ہو جائے تو اس وقت ان مستحبات کی قدر معلوم ہو اور ان کے بیان کو خداوند تعالی کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سمجھیں گے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تفصیل سے ان باتوں کو بتلا دیا، یعنی ہم پر احسان فرمایا کہ ایسی باتوں کو بتلا دیا کہ جس سے ہمارا محبوب راضی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہیں۔ اور اگر شریعت میں صرف ضروریات ہی کا بیان ہوتا، مستحبات کا ذکر نہ ہوتا، تو عشاق کو سخت بے چینی ہوتی، کیونکہ قاعدہ ہے عاشق محض ضروریات پر اکتفا نہیں کیا کرتا۔ ان کو تو وہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ابھی تو ایک فرض منصبی ہے، ضروری کام کرنے کا ہے، تو ان کو تو وہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ فرض منصبی کے علاوہ بھی میں کچھ ایسا کام کروں جس سے محبوب کو مجھ پر زیادہ توجہ ہو۔ دیکھیے، ایک نوکر تو وہ ہے جو محض تنخواہ کے لیے کسی خاص کام پر آپ کا ملازم ہے، وہ تو یہ چاہے گا کہ فرض منصبی ادا کرتا رہوں، یہ میری تنخواہ ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، بس اپنی ڈیوٹی ادا کروں اور اپنی تنخواہ لے لوں، اس سے زیادہ کی اس کو خواہش نہ ہوگی۔ اور ایک وہ نوکر ہے جس کو بچپن سے آپ نے پالا پرورش کیا اور اس کو آپ کے ساتھ ایک جان نثاری کا تعلق ہے، وہ ہرگز فرض منصبی پر اکتفا نہ کرے گا، بلکہ وہ اس کی کوشش کرے گا کہ آقا کو خوش کرنے کا جو کام بھی ہو وہ میرے ہاتھ سے ہو جائے۔ وہ اپنے خاص کام کے علاوہ رات کو آپ کے پیر بھی دبائے گا، پنکھا بھی جھلے گا، اور آپ کے جاگنے سے پہلے تمام ضروریات کے مہیا کرنے کا سامان کرے گا، اور کبھی یہ خیال نہ کرے گا کہ یہ کام تو میرے فرض منصبی سے زیادہ ہے، یہ میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، کبھی یہ خیال نہیں کرے گا کہ میں انہیں کیوں کروں، بلکہ اس کی محبت اور جانثاری مجبور کرے گی کہ جس کام سے بھی آقا خوش ہو وہ ضرور کرنا چاہیے۔ صاحبو، ہمارا علاقہ یعنی ہمارا تعلق حق تعالی جل شانہ کے ساتھ ہمارے خیال فاسد میں محض قانونی رہ گیا ہے کہ بس ضابطے کی نماز پڑھ لو اور سوچو کہ سب کچھ کر لیا، تو یہ ضابطے کا تعلق ہے، یہ رابطے کا تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم واجبات و فرائض کے علاوہ مستحبات کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کو حق تعالی کے ساتھ محبت اور جان نثاری کا علاقہ ہوتا تو فرائض و واجبات پر ہم کبھی اکتفا نہ کر سکتے، بلکہ مستحبات کی تلاش میں خود بخود رہتے، اور جس بات کے متعلق بھی یہ معلوم ہو جاتا کہ حق تعالی کو یہ بات پسند ہے، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی طرف شوق سے سبقت کرتے، آگے بڑھ کر وہ کام کرتے، اور جس بات کے متعلق یہ معلوم ہو جاتا
کہ یہ حق تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے کوسوں دور بھاگتے، کہ اللہ ناراض ہوگا اس سے دور بھاگتے، اور اس کی تحقیق نہ کرتے کہ یہ زیادہ ناپسند ہے یا کم ناپسند ہے، یعنی وہی بات کہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، کیا ہے، اس کی تحقیق بھی نہ کرتے، بس یہ پتہ چلتا کہ اللہ ناراض ہوگا بس اس سے دور بھاگتے۔ عاشق کو اتنا جان لینا کسی کام سے روکنے کے لیے کافی ہے کہ یہ محبوب کو ناپسند ہے، بس اتنی بات کافی ہے کہ محبوب کو ناپسند ہے۔ وہ یہ کبھی تفتیش نہیں کرتا کہ یہ ایسا ناپسند ہے کہ اس کی سزا میں صرف ضرب و حبس کی جاتی ہے، یا ایسا ناپسند ہے کہ محبوب کسی قدر کبیرہ خاطر ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر یہ کام کیا تو میں قید میں ڈال دیا جاؤں گا، اور یہ کام کیا تو اس کی طبیعت پہ گرانی ہوگی، کبیرہ خاطر، اور وہ رخ پھیر لیتا ہے۔ اس کے نزدیک دونوں کام برابر ہیں، یعنی چھوٹی ناراضگی بھی اور بڑی خرابی بھی دونوں برابر ہیں۔ وہ اس کو بھی ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ محبوب اس سے کچھ بھی کبیدہ خاطر یا بے رخ ہو جائے، اور جس کام میں کبیدگی کے علاوہ سزائے ضرب و حبس بھی ہو وہ تو بھلا کیوں ہی کرنے لگا۔ مگر آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ اگر کسی کام کی نسبت یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے تو سوال ہوتا ہے کیا بڑا گناہ ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر چھوٹا گناہ ہو تو کر لیں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق حق تعالی کے ساتھ بہت ضعیف ہو گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے۔ وہ پوری بے تعلقی بھی نہیں، کیونکہ یہ سوال ہی تعلق کی دلیل ہے۔ ان لوگوں کی طرفداری کرتا ہوں کہ ان کو خدا تعالی سے بالکل بے تعلق نہ سمجھا جائے، کیونکہ ان کو اتنا تعلق تو ہے کہ وہ حق تعالی کو زیادہ ناراض کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر اتنا بھی تعلق نہ ہوتا تو اس سوال ہی کی کیا ضرورت تھی کہ یہ کیا بڑا گناہ ہے؟ معلوم ہوا کہ بڑے گناہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس سے خدا تعالی بہت ناراض ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تعلق نہیں ہے، اور ہونا چاہیے زیادہ تعلق، اس لیے تھوڑا سا ناراض کر دینا گوارا ہے۔ غرض یہی سوال تعلق کی بھی دلیل ہے اور ذوف تعلق کی بھی۔ یہ جو سوال ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، تو یہ تعلق کی بھی دلیل ہے اور ذوف تعلق کی بھی۔ اس تقریر سے وہ لوگ خوش ہوئے ہوں گے جو گناہ کے متعلق بڑا چھوٹا ہونے کا سوال کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ثابت ہو گیا، اور یہ بات ایک درجے میں ہے بھی خوش ہونے کی، کیونکہ بلا بودے اگر ہم نہ بودے کہ مصیبت ہوتی اگر یہ بھی نہ ہوتا۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ نفس تعلق پر قناعت نہیں ہو سکتی، صرف اتنے سے تعلق پر جو کہ ضابطے کا ہو اس پر قناعت نہیں ہو سکتی۔ آخر آپس میں جو ایک دوسرے سے ہم تعلقات رکھتے ہیں تو کیا ان میں نفس تعلق پر کوئی شخص قناعت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی دوست سے تعلق ہو جاتا ہے، دن بدن وہ دوستی بڑھتی ہے، کسی ایک جگہ پہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بلکہ ہر تعلق کا درجہ کمال ہر شخص کو مطلوب ہے۔ دیکھیے، بیوی کے ساتھ جو ارتباط ہے، جو تعلق ہے، حالانکہ وہ ایک نہایت ہی ضعیف تعلق ہے جو صرف دو لفظوں سے جڑ جاتا ہے اور ایک لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس میں بھی ہم نے کسی کو یہ نہیں دیکھا جو نفس تعلق پر قناعت کرتا ہو، بلکہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بیوی کو میرے ساتھ کامل تعلق ہو۔ اسی لیے محض حقوق ضروریہ پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے خوش کرنے کے لیے وہ کام کیے جاتے ہیں اور وہ زیور اور لباس تیار کیے جاتے ہیں جو اس کا حق نہیں، مگر محض اپنے مصالح کی وجہ سے ان کاموں کو کیا جاتا ہے تاکہ یہ تعلق بڑھے اور مستحکم ہو، یعنی اس کی دلجوئی ہو، اس کی دلجوئی کا خیال کیا جاتا ہے۔ اگر مرد بیوی کے ساتھ یا بیوی مرد کے ساتھ قانونی علاقہ رکھے اور حقوق ضروریہ سے زیادہ کچھ نہ کرے تو وہ نفس تعلق باقی رہ سکتا ہے، مگر تعلق کا لطف حاصل نہیں ہوتا۔
لطف تو بے تکلفی میں حاصل ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں جب ضابطے کا تعلق ہوگا، اس صورت میں ہر وقت قطع تعلق کا اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ ضابطے کا تعلق ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تعلق کو بقا جب ہی ہوتی ہے کہ اس کے استحکام کی تدبیر کی جائے۔ چنانچہ مرد کے ذمے بیوی کا محض کھانا کپڑا ضروری ہے، زیور اور ریشمی لباس لازم نہیں، نہ اس کی دوا دارو لازم ہے، نہ اس کے کنبے والوں کی دعوت اور ضیافت ضروری ہے، مگر محض تعلق بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور اس کے جی خوش کرنے کو ہر کام میں ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ کس کام سے بیوی خوش ہوگی وہ کام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اوپر معلوم ہو چکا کہ یہ تعلق نہایت ہی ضعیف ہے، مگر باوجود اس ضعف کے اس کا منقطع ہو جانا ہر شخص کو ناگوار ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ بیوی کے ساتھ تعلق منقطع ہو جائے، اور اگر کبھی منقطع ہو جاتا ہے تو کتنا رنج ہوتا ہے، اور انقطاع سے بچنے ہی کے لیے اس کے استحکام کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ پھر کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ہم کو ایک ضعیف تعلق میں جو نفس تعلق پر قناعت نہ ہو، بلکہ خوف انقطاع سے اس کے استحکام کی فکر ہو، اور حق تعالی کے ساتھ نفس تعلق پر اکتفا یعنی اس کو گوارا کر لیا جائے، حالانکہ خدا تعالی سے ہمارا ایسا قوی علاقہ ہے کہ اس کے برابر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ استحکام کی ہم کو فکر نہیں اور محض نفس تعلق کو کافی سمجھ رکھا ہے، اور یہاں وہ خیال کیوں نہیں کیا جاتا تعلق کا بقا استحکام پر موقوف ہے، نفس تعلق بقا کے لیے کافی نہیں، مگر بلکہ اس میں زوال و انقطاع کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ تو کیا کوئی اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ حق تعالی کے ساتھ جو اس کا علاقہ ہے وہ منقطع ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اس کے استحکام کا خیال کیوں نہیں کیا جاتا؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن، صبر چوداری ز رب المنن، اے کہ صبرت نیست از دنیائے دوں، صبر چوداری ز نعم الماہدوں، کہ اے شخص بیوی بچوں سے تجھ کو صبر نہیں ہے، خدا تعالی سے تجھ کو صبر کیوں کر آ گیا؟ حقیر اور ذلیل دنیا سے تجھ کو صبر نہیں ہے، تو حق تعالی شانہ سے تو نے کیوں کر صبر کر لیا؟ ہائے، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو صبر نہیں ہو سکتا، مگر نامعلوم خدا تعالی سے لوگوں کو کیسے صبر آ گیا؟ ادنا ادنا چیزوں کے ساتھ ذوف تعلق ہم کو گوارا نہیں، اور خدا تعالی کے ساتھ تعلق ضعیف ہونے پر ذرا جی نہیں دکھتا۔ بس وہ حق تعالی کے ساتھ نفس تعلق بھی ایک نعمت ہے، مگر ذوف تعلق پر قناعت کر لینا بھی بڑا ظلم ہے۔ بعض لوگ تو بے تعلقی ہی پر راضی ہیں، یہ تو کفار ہے، جن کا کوئی تعلق نہیں اس پر راضی ہیں، ان سے اس وقت خطاب نہیں۔ اور بعض لوگ ذوف تعلق پر راضی ہیں، یہ ہم آج کل کے مسلمان ہیں۔ حیرت ہے کہ ہم کو خدا تعالی کے ساتھ ذوف تعلق رکھنے پر کیسے صبر آتا ہے۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ آج کل ہم کو مستحب کی خبر نہیں اور ان کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنی کہتا ہوں کہ بچپن میں بہت سے نوافل کا پابند تھا، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کر، بچپن میں بہت سے نوافل کا پابند تھا، مگر منیت المصلی پڑھتے ہی جب معلوم ہوا کہ یہ تو مستحبات ہیں جن کے نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اسی وقت سے نوافل کو چھوڑ دیا۔ اس وقت تو تنبہ نہ ہوا، طالب علمی کا زمانہ تھا، تنبہ نہ ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالت بہت بری تھی، اب معلوم ہوتا ہے۔ اس کا تو یہی حاصل ہوا کہ ہم حق تعالی کے ساتھ ضابطے کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں کہ ضروریات کو بجا لائیں، اور ان کے علاوہ جو باتیں خدا تعالی کو خوش کرنے کی ہیں ان کو نہ بجا لائیں، تو کیا ہم دنیا میں
اپنے مربیوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کر سکتے ہیں کہ خدمت واجبہ کے سوا کچھ نہ کریں؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے، بعض اوقات کسی طمع کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے ہم اپنے مربیوں کی خدمت غیر واجبہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو کیا خدا تعالیٰ کا اتنا بھی حق نہیں جتنا مربیوں اور بزرگوں کا حق ہوا کرتا ہے؟ ذرا کچھ تو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی اطاعت میں کسی قدر اکتفا کرتے ہیں جو فرض و واجب ہے، اور طاعت غیر واجبہ کو کسی درجے میں بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ کی شان کے لائق ہم سے اس کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور ہم جتنا بھی کچھ کریں وہ اس کے حق کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یعنی جتنا بھی کریں اس کے حق کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور یہ بھی ایک سبب ہے مستحبات میں ہماری کوتاہی کا، کیونکہ اس سے ہم کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ جب حق ادا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر کس لیے زیادہ کوشش کریں؟ مگر یہ سخت غلطی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم اس کی شان کے موافق عمل نہیں کر سکتے، مگر اپنے مقتضائے حال کے موافق تو کر سکتے ہیں۔ دنیا میں رات دن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سلاطین کے سامنے ہدایہ و تحائف لے جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بادشاہ کی شان کے موافق ہمارا ہدیہ نہیں ہو سکتا، مگر اس کا یہ اثر کبھی نہیں ہوتا کہ ہدیہ دینا ہی موقوف کر دیں، بلکہ جتنا اپنے سے بن پڑتا ہے کوشش کر کے عمدہ سے عمدہ پیش ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي. آمين.